الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: 4 من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کے لیے صحیح طور پر زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بتائے اور مختلف قواعد اور ضوابط مقرر کیے تاکہ انسان آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے. انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح کی بھی ضرورت ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس نکاح کو امت کے لیے مشروع قرار دیا ہے، اور مشروع اور جائز ہی نہیں رکھا بلکہ اس نکاح کے عمل کو چند انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو چھوڑ کر بقیہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عمل قرار دیا ہے. قرآن کریم کی جو آیت دوسرے نمبر پر پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا تھا، اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور ان لوگوں کے لیے ہم نے بیویاں بھی قرار دی اور ان کے اہل اولاد بھی بنائے. تو نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مسنون عمل رہا ہے. جو حدیث پاک پڑھی گئی جس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں. نمبر 1 الحیا، حیا اور پاک دامنی. نمبر 2 التعطر، خوشبو کا استعمال کرنا. یہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے اور طریقہ رہا ہے. تیسرے نمبر پر ہے السواک، مسواک کرنا تاکہ منہ کے اندر بدبو پیدا نہ ہونے پائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہے. چوتھے نمبر پر ہے النکاح، نکاح کرنا. پتہ چلا حدیث سے بھی کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نکاح کرنا. اس نکاح کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن و حدیث کے اندر. ایک حدیث
کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جس آدمی نے شادی کر لی تو گویا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، پس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں بقیہ آدھے دین کو مکمل کرنے کی کوشش میں اللہ سے ڈرتا رہا کرے۔ اس حدیث سے صاف طور پر ہمیں بات معلوم ہوئی کہ نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا آدھا حصہ قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے پوری زندگی کتنی ہی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کر لے لیکن وہ نکاح کرنے والے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، پورا ثواب کسی عمل کے کرنے کے نتیجے میں اس کو نہیں مل سکتا۔ پورا ثواب ایسے ہی آدمی کو کسی بھی چیز پر عمل کرنے کی صورت میں ملے گا کہ جس آدمی نے نکاح کر لیا ہو۔ اس لیے نکاح کے عمل کو رواج دینا چاہیے، اس لیے بھی کہ انسان اللہ رب العزت کی نظر میں نکاح ایک مسنون عمل ہے، محبوب عمل ہے، اور اس لیے بھی کہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح بدن کی ضرورت ہے، آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، اور دیگر تقاضوں کو انسان جس طریقے سے پورا کرتا ہے اور پورا کرنے کو ضروری سمجھتا ہے، اسی طریقے پر انسان کے نفس کی، انسان کی طبیعت کی ایک ضرورت ہوتی ہے، خواہش کی ایک ضرورت ہے۔ اس خواہش کو بھی پورا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، اور اس خواہش کو جائز طریقے پر پوری کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے نکاح کو قرار دیا ہے۔ اس لیے نکاح کو زیادہ سے زیادہ رواج دینا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر نکاح کے سلسلے میں بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ بہت سارے علاقوں کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نکاح کی عمر متعین کرتے ہیں 30 سال کے بعد، 35 سال کے بعد، بلکہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ 40 سال عمر گزر گئی لیکن اب تک نکاح نہیں کیا ہے۔ کیوں بھائی نکاح کیوں نہیں کیے؟ گھر والوں نے ابھی نکاح کرنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے، گھر والوں نے رشتہ ہمارے لیے تلاش ہی نہیں کیا ہے۔ اب وہ بیچارہ شرمی میں اپنے والدین کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پاک باز ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں ادھر ادھر بھی نہیں جاتا۔ یہ حالت پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ شریعت نے کہا کہ بالغ ہونے کے بعد شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں آدمی کو کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب نماز کا وقت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہر کا وقت اگر 12 بجے ہو رہا ہے تو فوراً ادا کر لیں۔ نماز کا وقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کا وقت جہاں سے لے کر شروع ہوتا ہے اور اخیر وقت تک رہتا ہے، اس پورے وقت میں نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاخیر کر کے اس نماز کو قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کر کے کفن دفن کرنے میں بھی دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ جب لڑکے یا لڑکی کا مناسب رشتہ آ جائے تو پھر اس کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً قبول کر کے لڑکے لڑکی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل بھی آدمی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ ہدایت دی ہے شریعت نے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں تو مناسب رشتہ تلاش کر کے فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ نکاح کے سلسلے میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اصل نکاح شریعت میں ہے کیا، اور اصل نکاح کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح کے کتنے مراتب اور کتنے درجات ہیں۔ ہمارا اور آپ کا خیال یہ ہے، عوام الناس یہ سمجھتی ہے
ہے کہ نکاح تو صرف اور صرف سنت ہے، بس سنت ہی ہے نکاح کرنا، فرض و واجب یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ فقہاء کرام نے نکاح کے 5 مراتب متعین کیے ہیں اور 5 احکام درج کیے ہیں۔ سب سے پہلا حکم ہے کہ نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ نکاح فرض ہے کب؟ جب آدمی کے گناہ میں پڑنے کا یقین ہو، جب آدمی کے گناہ میں پڑنے کا یقین ہو، نکاح نہ کرنے کی صورت میں، اور اس آدمی کے پاس اپنی بیوی کا نام، نفقہ، مہر وغیرہ ادا کرنے کی پوری استطاعت موجود ہو، تو ایسے وقت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ نہیں کرے گا تو حرام کاری کے اندر مبتلا ہوگا، نہیں کرے گا تو دوسروں کے ساتھ منہ کالا کرے گا۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ جب آدمی کے اندر اس درجے کی خواہش کا غلبہ ہو رہا ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو ناجائز طریقے پر اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا اور کر بیٹھے گا، ایسی صورت میں شریعت نے حکم دیا کہ نکاح کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، نکاح کرنا واجب بھی ہے۔ کب؟ نکاح کرنا واجب اس وقت ہے جب کہ نکاح کرنے کا تقاضا ہو، خواہش ہو، لیکن نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا اندیشہ ہو، یقین نہ ہو۔ یقین ہو تو فرض ہو جائے گا، لیکن یقین نہیں بلکہ غالب گمان ہے، اندیشہ ہو رہا ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں پڑ جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نام نفقہ ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے، تو شریعت نے کہا کہ ایسے وقت میں، ایسی حالت میں ایسے شخص کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے۔ تیسرا درجہ ہے سنت مؤکدہ کا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس نکاح کو، وہ نکاح سنت کب ہے؟ جب کہ آدمی، انسان نکاح کرنے والا عام حالت میں ہو، اور عام حالت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مالی اور جسمانی حالت ٹھیک ہو، اچھی ہو، مالی حالت بھی ٹھیک ہو، جسمانی حالت بھی ٹھیک ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، اس کو ایسا عذر نہ ہو کہ اور ایسی بیماری نہ ہو کہ جس بیماری کے ہوتے ہوئے اس کو عورت اور اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نام نفقے وغیرہ کی ادائیگی کو بھی اچھے طریقے پر انجام دے سکتا ہو، مہر بھی ادا کر سکتا ہو۔ ایسی حالت میں شریعت نے حکم دیا کہ اب اس آدمی پر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نکاح کا چوتھا درجہ ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی آدمی کے اوپر اس وقت نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے جب کہ نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی یا صنفی حقوق کو ادا نہ کر سکتا ہو۔ جو نام نفقہ شریعت نے واجب کیا ہے شوہر کے اوپر بیوی کی طرف سے، وہ نام نفقہ ادا نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح جو بیوی کے حقوق ہیں، اس کے ذاتی حقوق، جس کو ہم نفسانی خواہش کہہ سکتے ہیں، اس کو پوری کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، اسی طرح تو بیوی کے مالی یا صنفی حقوق کو اگر ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر نکاح مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نکاح کا آخری اور 5واں درجہ ہے، 5واں حکم ہے کہ نکاح کرنا حرام ہے ایسی صورت میں، ایسے وقت میں جب کہ بیوی کے مالی یا صنفی حقوق کو ادا نہ کرنے کا یقین ہو، مالی یا صنفی حقوق کو ادا نہ کرنے کا یقین ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اندیشہ ہو اور اس بات کا یقین ہو کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی پر، اپنی عورت پر ظلم کرے گا۔ ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کو نکاح کرنے کا حق نہیں ہے جس کے پاس بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جس کو یہ اندیشہ ہے، بلکہ جس کا یہ ارادہ ہے کہ میں شادی کرنے کے بعد عورت پر ظلم کروں گا، اس کو گھر کی غلام اور گھر کی لوٹی بنا کر کے رکھوں گا، اور جس طریقے سے چاہوں اس کو استعمال کروں گا، ایسے شخص کے اوپر شریعت نے نکاح کرنے کے سلسلے میں پابندی عائد کر دی ہے۔ اس لیے کہ نکاح کے 5 مراتب آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ، خاص کر جو والدین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے
کہ ہمارے بچوں کے اندر کب کس طرح کا غلبہ ہوتا ہے، کب ان کا نکاح کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ آج کل جو بے راہ روی اور لڑکے اور لڑکے کا ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ جانے کا رواج ہو چکا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ وقت پر بچوں کی شادی نہیں کرتے، بچوں کے لیے مناسب رشتہ تلاش نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ ناجائز طریقے پر اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جس قدم کو اٹھانے کے بعد والدین کی نگاہ اور والدین کی ناک کٹ جاتی ہے اور معاشرے کے اندر وہ اپنا سر اونچا اٹھانے کے لائق نہیں رہا کرتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں اور اپنے ماتحت لڑکی اور لڑکیوں کی ضرورت کا خیال کریں اور مناسب رشتہ کرنے پر فوراً ان کے نکاح کا بندوبست کرنے کا اہتمام کریں۔ اب اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بچہ تو کماتا ہے نہیں، ابھی کوئی بڑی بلڈنگ تو ہے نہیں، گاڑی بھی نہیں ہے، جاب بھی نہیں ہے، کوئی ملازمت بھی نہیں ہے، تو آخر کیسے اس کا نکاح کر دے؟ نکاح کرنے کے لیے تو بڑی رقم کا مالک ہونا ضروری ہے، بینک بیلنس ہونا ضروری ہے۔ تو سنیے اس سلسلے میں اسلامی نکاح کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری قرار دی ہے اور کن چیزوں کے رہتے ہوئے ہمارے لیے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی جو قرآن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، ان میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے ایک چیز تو بنیادی طور پر جو ضروری ہے وہ ہے ایجاب اور قبول۔ لڑکے یا لڑکی کی طرف سے پیشکش ہو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ ایجاب ہے، اور لڑکی کی طرف سے قبول ہو جائے، یا لڑکے نے اگر پیشکش کی یا لڑکی نے اگر پیشکش کر رکھی ہے تو لڑکے کی طرف سے قبول ہو جائے، یہ ایجاب و قبول ہے۔ ایک کہے کہ میں نے تم سے شادی کر لی، دوسرا کہے کہ میں نے قبول کر لیا، یا براہ راست لڑکا اور لڑکی نہ کہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر۔ عام طور پر لڑکے اور لڑکی کا نکاح والدین کراتے ہیں، خاص طور سے لڑکی کی جانب سے اس کے والد وکیل بنتے ہیں اور وہ مجلس کے اندر آ کر لڑکی کی طرف سے اس نکاح کے ایجاب کو قبول کرتے ہیں۔ تو ایجاب و قبول سب سے پہلے نمبر پر نکاح کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز ضروری ہے وہ ہے دو مسلمان عاقل بالغ گواہوں کا اس مجلس عقد کے اندر موجود رہنا۔ دو مسلمان عاقل بالغ کا اس مجلس عقد کے اندر موجود رہنا۔ جمع غفیر کا ہونا ضروری نہیں، اگر کہیں دو ہی آدمی ہے، شرط یہ کہ مسلمان ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے معاملے کو، بات کو، تو ایسی صورت میں ایسے دو گواہوں کی موجودگی میں اگر نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس سے پہلے خطبہ مسنون نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت میں جو خطبہ دینا مسنون ہے، اس خطبے کو پڑھنا چاہیے، وہ مسنون ہے۔ اور ایک چوتھی چیز ہے جو شوہر پر لڑکے کے اوپر واجب ہوتا ہے، وہ ہے مہر۔ یہ مہر فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے بیویوں کے سلسلے میں، تمہاری بیویوں کے سلسلے میں ہم نے کیا کچھ فرض کیا ہے۔ اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ مہر کی مقدار کو، مہر کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے، اگرچہ قرآن کریم کے اندر یہ نہیں بتایا کہ کتنے روپے، کتنے درہم، کتنی چاندی اور کتنا سونا مہر میں عورت کو دینا واجب ہے، یہ بیان نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کریم کے شارح ہیں، قرآن کریم کی وضاحت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے بھیجا گیا، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر کی مقدار متعین کی اور فرمایا لا اقل من 10 لا مہر لاقل من 10 دراہم، کہ 10 دراہم سے کم مہر کی مقدار نہیں ہے۔ 10 درہم کیا ہے؟ 10 درہم کا وزن اگر آج کل ہم اپنے وزن کے اعتبار سے، کلو گرام کے اعتبار سے نکالیں تو اس کا وزن نکلتا ہے 30 گرام 618 ملی گرام۔ 30 گرام 618
چاندی یہ 10 درہم کا وزن ہے، آپ اب کم سے کم مہر اتنا تو دینا ہی ہے، 30 گرام 618 ملی گرام دینا ہی دینا ہے۔ چاندی دے دیں یا اس کے بقدر پیسے دے دیں یا کچھ اور دے دیں، لیکن اتنا دینا ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ نے اس سے کم مہر متعین کر لیا نکاح کے اندر تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مہر مثل واجب ہوگا۔ اس جیسی عورت کا، اس کے خاندان کے اندر عورتوں کا جو مہر پہلے باندھا گیا ہوگا وہ مہر واجب ہوگا شریعت کی جانب سے۔ تو 30 گرام 618 ملی گرام یہ مہر کی کم سے کم مقدار ہے۔ اس سے زیادہ کم پیسے دینا یا چاندی دینے سے مہر ادا نہیں ہوگا، بلکہ شریعت ایسی صورت میں مہر مثل واجب کرتی ہے۔ اور آج تو عام طور پر آج کل خاص کر متوسط درجے کے لوگوں کے یہاں مہر فاطمی کا رواج چلتا ہے۔ مہر فاطمی کی مقدار 132 تولہ چاندی ہے، جس کا موجودہ وزن ہوتا ہے 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام۔ 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام، 1.5 کلو سے کچھ زائد چاندی کا وزن ہے، یہ مہر فاطمی ہے۔ فقہاء کرام نے اس مہر فاطمی کو متعین کرنا مستحب لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو مہر اللہ رب العزت نے شوہر کے اوپر بیوی کے سلسلے میں واجب کیا ہے، یہ بیوی کا حق ہے، اس کو ادا کرنا فرض اور ضروری ہے۔ آج کل مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں معاشرے کے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ہو گیا، اب مہر کی ادائیگی کریں نہ کریں وہ ہماری مرضی ہے، یا عام طور پر زبردستی کسی طرح زور ڈال کر کے، دباؤ ڈال کر کے مہر کو معاف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رہے، حقوق العباد جو بھی ہوں، جب تک وہ حق والا خوش دلی سے معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ رب العزت اپنے طور پر اس حق کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی نماز کو معاف کر سکتا ہے، روزے کو معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ کو معاف کر سکتا ہے، جو بھی اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق رکھنے والی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو اللہ رب العزت معاف کر سکتے ہیں، لیکن جس حق کا تعلق بندوں کی ذات سے ہے، اس بندوں کی ذات حقوق کو اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ حق والا خود اس حق کو معاف نہ کر دے خوش دلی سے۔ اس لیے اگر آپ کی بیوی یا کسی کی بیوی ہو، اس کو اگر مہر معاف کرنا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ وہ مہر معاف کرنا اس وقت مانا جائے گا جبکہ جو مہر آپ کے اوپر لازم ہے عورت کو دینا، اس پوری مہر کی مقدار کو، چاہے پیسے کی شکل میں ہو یا چاندی سونے کی شکل میں ہو، اس پوری مقدار کو آپ اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیں کہ لیجیے آپ کا حق ہے، میں نے آپ کا حق ادا کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے، اس کو چاہیں تو اپنی ضرورت میں استعمال کریں یا جو چاہے کریں، اس پر ہمارا کچھ حق نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دینے کے بعد آپ کو واپس کر دیتی ہے خوشی سے کہ لیجیے میں کیا، میرا مال کیا، میں بھی آپ کی ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، پھر تو بالکل حلال ہے، ورنہ اس کے علاوہ دباؤ میں آ کر کے یا زبردستی ان سے معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی خوش دلی سے۔ اگر خوش دلی ہے، خوشی سے وہ مال دے رہا ہے پھر تو حلال ہے، ورنہ اس مال کی حلت کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں ایک ضروری بات آپ سے عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ شریعت نے اور اسلام نے نکاح کو کتنا آسان عمل قرار دیا ہے کہ آدمی ایجاب و قبول کر لے، دو مسلمان موجود ہوں مجلس نکاح کے اندر اور مہر کی ادائیگی کے بقدر پیسے ہوں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور چیز کو جوڑنا چاہیں تو وہ ہے ولیمہ مسنونہ، مسنون ولیمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کیا کرتے تھے نکاح کے بعد؟ چنانچہ ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ وہ مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر بدن کے اوپر کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، پوچھا عبد الرحمن یہ کس چیز کے نشان ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے؟
اس وقت تو حضور نے فرمایا تھا اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ کا انتظام کرو اگرچہ ایک معمولی بکری کے ذریعے سے ہو۔ تمہارے پاس اگر بہت سارے لوگوں کو کھلانے کی صلاحیت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بکری ہے بہت چھوٹی سی، تو اسی کو ذبح کر کے ہم لوگوں کو ولیمہ کھلاؤ اور دعوت کا انتظام کرو۔ یہ ولیمہ مسنونہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ ولیمہ سنت ہے کہ جو ولیمہ اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے، اپنی طاقت میں رہتے ہوئے، اپنے حق میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ آج کل جس ولیمے کا رواج ہے کہ سود اور بیعت اور قرض کے اوپر پیسے لے کر کے لڑکے والا پوری پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو کر کے 100 مرتبہ سوچ کر کے دنیا بھر کی ٹینشن اور فکر لے کر کے ولیمہ کا انتظام کرتا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ کیا ایسا ولیمہ شریعت کے اندر جائز ہے کیا؟ جس کی بنیاد پر پورا خاندان تباہ ہو جائے، پوری فیملی سسٹم تباہ ہو جائے اور اس کو کئی سال تک در بدر کے چکر لگانا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ولیمہ کرنے کے نتیجے میں اس کو فقر اور تنگ دستی کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ ایسے ولیمے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے ہمیں نکاح کے عمل کو سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت آسان بنانا چاہیے۔ نکاح آسان بنائیں گے، زنا کرنے کے اندر کمی واقع ہوگی۔ غریب گھرانے کی بچیاں بھی بڑے آرام سے اپنی خواہش کو پوری کر سکتی ہیں اور دوسروں کی دلہن بن سکتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا یہی رواج رہا جو رواج آج کل ہے، یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشین گوئی فرماتی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر جھوٹ بہت زیادہ عام ہو جائے گا، زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ نگاہ دوڑائیے اپنے شہروں کے اندر، اطراف میں، کہ کیا زنا کی کثرت نہیں ہو رہی ہے؟ کھلے عام ایسے لڑکے اور ایسی لڑکیاں جن کی آپس میں شادی نہیں ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، وہ کھلے عام ایک دوسرے سے دوستی کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے سے الٹی سیدھی حرکت کرتے ہوئے چوک چوراہے پر نظر آتے ہیں، پارکوں میں نظر آتے ہیں، اور نہ جانے کہاں نظر آتے ہیں۔ ان سب کی وجوہات کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے نکاح کے اندر ہندوانہ رسم اپنا کر کے اس نکاح کے آسان عمل کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا، جس کے نتیجے میں لڑکیاں سمجھتی ہے کہ ہماری پیدائش شاید ہمارے گھر کے اندر ہمارے والدین کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ جس طریقے پر زمانے جاہلیت کے اندر لڑکیاں اپنے گھر والوں کے اوپر بوجھ بن جایا کرتی تھی، اور کرتے یہ تھے اس زمانے کے لوگ کہ لڑکی کو زندہ ہونے کے فوراً بعد زندہ زمین کے اندر، مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج تقریباً وہی حالت ہے۔ آج زندہ دفن تو نہیں کیا جاتا، لیکن جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی۔ اگر بچے کو پتہ چلتا ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے سے پیسے خرچ کر کے، مشین کے ذریعے سے یا دوائی یا انجیکشن کو استعمال کر کے اس پیٹ کے اندر موجود بچی کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ بس فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر زندہ ہونے کے بعد دفن کیا جاتا تھا، اور آج پیٹ کے اندر رہتے ہوئے ایسی بچیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی زندگی چھین لی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ انتہائی ناجائز اور حرام کام ہے۔ اتنا حرام کام ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کے اندر دفن کیا گیا تھا، زندہ قتل کر دیا گیا تھا اور مٹی کے اندر دبا دیا گیا تھا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے وقت میں ہمارا اللہ رب العزت کی جانب سے کیا جواب ہوگا؟ یقیناً ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نکاح کے عمل کو بہت آسان بنائیں، اور تاکہ اس کے نتیجے میں زنا کا رواج ختم ہو اور سنت کے مطابق شادی کا رواج بہت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نکاح کو مسنون طریقے پر منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔